بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوابوں خیالوں میں چھا جانے والے ٹوٹکے ضرور سنیے اور شیئر کیجیے کہ صدقہ جاریہ ہے۔ شوگر کے مریض زیادہ سے زیادہ کریلے کا استعمال کریں۔ شوگر کے لیے کریلے کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ جن لوگوں کو الرجی کا مسئلہ ہے وہ کبھی بھی لسی کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے اور بھی زیادہ الرجی ہو سکتی ہے۔ جو بندہ چوکڑی مار کر کھانا کھاتا ہے وہ بیمار رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ نہاتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ جو کم سنتے ہیں ان کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ جو بول نہیں سکتے ان کا دماغ کمال کا ہوتا ہے۔ جو لوگ اندھے ہوتے ہیں ان کی یادداشت عام لوگوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو پانی کی کلیاں کریں۔ ارک گلاب کا استعمال کریں۔ لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے اور معدہ کافی حد تک ٹھیک رہتا ہے۔ اگر آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ 3 دانے بادام کے کھا لیں۔ اس سے آپ کا دماغ صحیح کام کرنے لگ جائے گا۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہے وہ سوکھی روٹی سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ دال کھایا کریں۔ نہار منہ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرو گے تو آپ کا معدہ ہمیشہ کے لیے صاف رہے گا۔ اگر شوگر سے بچنا چاہتے ہو تو کولڈ ڈرنک بوتلوں کا استعمال کم سے کم کرو۔ دہی کا استعمال آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دہی کا استعمال بغیر چینی کے کریں تو آپ کا تیزابیت کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ رات کو چاول نہ کھائیں، اس سے آپ کو نیند کی بیماری لگ سکتی ہے۔ چاولوں کا زیادہ استعمال آپ کے موٹاپے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو نیند کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ کو اپنی آنکھوں پر لگاؤ، نیند جلد آ جائے گی۔ آدھے سر کا درد ہو تو انگور کا جوس زیادہ سے زیادہ استعمال کرو۔ اگر کھانے کے فوراً بعد پیو گے تو آپ کا رنگ سانولا ہو جائے گا۔ جن کو کینسر کا مرض ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کے جوس کا استعمال کریں۔ اگر آپ کا جسم ہر وقت ٹھنڈا رہتا ہے تو سمجھ جائیں آپ کے اندر خون کی کمی ہے۔ کھانے میں زیادہ تر بڑا گوشت کھانے سے دل کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دل کے دورہ پڑنے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے۔ چہرے پر دانے نکلتے ہوں تو چہرہ گیلا کر کے پھٹکڑی کو ہلکے ہاتھوں سے پورے چہرے پر 15 منٹ تک رگڑیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ چھوٹے بچوں کے دانت جلدی نہ نکلتے ہوں تو پسی ہوئی ملٹھی شہد اور نمک، ان تینوں چیزوں کو ملا کر مسوڑوں پر ملنے سے دانت آسانی سے نکل آتے ہیں۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کریں۔ پیٹ میں گیس، قبض اور اپھارا وغیرہ میں گنے کا رس نہایت مفید ہے۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جن کو کھانے کے بعد بدہضمی ہو جاتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہوں اور سینے میں جلن رہتی ہو، وہ پیاز کو کاٹے اوپر لیموں نچوڑ کر کھانے کے ساتھ روزانہ کھائیں۔ اس سے آپ کا ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ نظر کمزور ہو یا آنکھوں میں درد رہتا ہو، اس مریض کو سجدہ لمبا کراؤ۔ کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو اور چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس کچھ دیر چہرے پر لگا کر دھو لو۔ صبح کو دہی کھاؤ، یادداشت بہتر ہوگی۔ جو کولڈ ڈرنک زیادہ اور پانی کم پیتے ہیں ان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ سفید آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے گندم کے آٹے کی روٹی کھاؤ، اس سے معدہ فٹ رہتا ہے۔ جن عورتوں کو گیس کی پرابلم یا تیزابیت کا مسئلہ ہو تو وہ نہار منہ ایک لہسن پانی کے ساتھ کھا لیں، گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ شامل کر کے پیتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے بہت جلد چھٹکارا مل جاتا ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دودھ میں خشخاش شامل کر کے پی لینے سے جسم کا درد دور ہوتا ہے۔ بخار کم نہیں ہو پا رہا تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی لیں، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے کی جلد کو جھریوں سے پاک کرنا ہے تو سورج مکھی کا تیل لگایا کرو۔
چہرے پر رات کو مکھن لگانے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ کالی مرچ کو دودھ میں ڈال کر پینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ سونف والا پانی پینے سے معدے کی گرمی سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، جبکہ گرم پانی پینے سے قبض اور بواسیر نہیں ہوتی۔ چہرے پر بدنما داغ دھبوں کو دور کرنا ہے تو ٹماٹر کاٹ کر داغوں پر لگا دیجیے۔ سونف اور دھنیا پیس کر چٹکی بھر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اور لو بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھایا جائے تو مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبزیوں کو زیادہ دن تک محفوظ کرنا ہے تو ادرک والے پانی سے سبزیوں کو دھو ڈالو۔ 10 دن تک سبزیاں خراب نہیں ہوں گی۔ گھر کی دیواروں کا پینٹ جہاں سے اترنا شروع ہو جائے وہاں پر گیندے کے پھولوں کو پانی میں بھگو کر پانی کو دیوار پر چھڑک دیں۔ پینٹ اترنا رک جائے گا۔ بارشوں کی وجہ سے کمرہ زمین میں دھنسنا شروع ہو جائے تو دیوار کی سطح پر سفید چونا ڈال دو، کمرہ زمین میں نہیں دھسے گا۔ کالے تیتر کی یخنی 8 دن تک لکوہ اور فالج کے مریض کو پلانے سے مریض 8 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ تھکاوٹ ہونے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پی لو، بدن میں دوبارہ سے چستی آ جائے گی۔ ٹھنڈا پانی پی کر سونے سے احتلام نہیں ہوتا۔ سموسے کھانے سے پہلے اس پگول کا چھلکا کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ پکوڑے کھانے کے بعد 10 دن تک پکوڑے مت کھائیں ورنہ معدے کا کینسر ہو سکتا ہے۔ حاملہ عورت آڑو زیادہ کھائے تو بچہ گول مٹول پیدا ہوتا ہے۔ حاملہ عورت کھیرے زیادہ کھائے تو بچے کے سر کے بال سیدھے آتے ہیں۔ حاملہ عورت گاجر زیادہ کھائے تو بچے میں زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوتی۔ حاملہ عورت خربوزہ زیادہ کھائے تو بچے کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہوتا ہے۔ کھجور کھا کر مرد جمع کرے تو پہلی بار ہی میں حمل ٹھہر جاتا ہے۔ دماغ تھک جائے تو میٹھے آلو ابال کر کھا لو، دماغ چست ہو جائے گا۔ پٹرول کو سونگھنے سے بندے کی سونگھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جہاں پر مرغی انڈے دے وہاں پر 10 منٹ بیٹھنے سے خارش جیسی بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گرمی دانے نکل آئیں تو نیم کے پتوں کا پانی پی لیں، گرمی دانے ختم ہو جائیں گے۔ کچا تربوز کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دیسی مرغ کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ شرمگاہ میں بار بار خارش ہو تو لیموں کا رس انگلیوں پر لگا کر ایک بار خارش کر لیں، خارش دوبارہ نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر گلا بند ہو جائے، آواز نہ نکل رہی ہو تو 2 آم کے پتے لے کر ابال لیں، پانی آدھا رہ جانے پر شہد ملا کر پی لیں، گلا کھل جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل 2 بوند چہرے پر لگانے سے چہرے کی جلد کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ امرود کے 2 پتے لے کر دھو لیں اور پھر انہیں 5 منٹ کے لیے چبائیں، پھر تھوک دیں، منہ فوری بالکل صاف ہو جائے گا اور منہ کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ جسم سے چربی بآسانی کم کریں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، تربوز کھائیں، کم چکنائی والا دودھ پئیں، آئرن سے بھرپور غذائیں لیں، کافی یا چائے پئیں، وقت پر ناشتہ کریں، کم مسالے والے کھانے کھائیں، نیم گرم پانی پئیں، پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں، پروٹین سے بھرپور غذائیں لیں۔ رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالیں، بیٹھنے سے زیادہ کھڑے رہنے کو ترجیح دیں، فاقہ مت کریں۔ میری بیٹی کو جب بھی اولاد ہوتی تو وہ چپکے سے اسے ایک صندوق میں بند کرتی اور ندی میں بہا دیتی اور سب کو کہتی کہ اولاد مردہ ہوئی ہے۔ ایسا ایک بار نہیں، 3 بار ہوا۔ میں شدید تشویش میں تھی کہ اس کی ہر اولاد ایسے کیسے مر جاتی ہے جبکہ وہ بے انتہا احتیاط کرتی ہے۔ اس کی جب تیسری اولاد ہونے والی تھی تو میں اس کے پاس چلی گئی۔ وہاں جا کر جو میں نے دیکھا اور سنا، میرا دل گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ میں یقین نہ کر سکی کہ میری بیٹی کے سسرال میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میری بیٹی بھی ان سب میں شامل ہے، لیکن میں خاموش رہی۔ میں خاموش تماشائی بنی، سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بچہ پیدا ہونے کے دن قریب سے قریب تر ہو رہے تھے اور میرا دل مزید پریشان تھا کہ کہیں اس بار بھی وہ سب نہ ہو جائے جو پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔
میں اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنے لگی۔ میرے جانے کے 8 دن بعد میری بیٹی کی ڈلیوری ہوئی اور دائی نے کمرے میں سے نکلتے افسردہ ہوتے ہوئے کہا کہ مردہ بیٹی ہوئی ہے۔ میرا ہاتھ بے اختیار دل پر گیا کیونکہ میں کمرے سے باہر ہی کھڑی تھی۔ میں نے خود بچی کے رونے کی آواز سنی تھی، پھر اچانک وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ میں دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ جب میرے داماد نے مجھے سہارا دیا تو میں نے نفرت سے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ وہ سب حیران سا مجھے دیکھنے لگے جب میں نے اس سے کہا کہ کاش تم بانجھ ہوتے۔ میرا جملہ سنتے ہی داماد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ لیکن جو سب میں یہاں دیکھ رہی تھی، میرے دل سے تو میری بیٹی کے لیے بھی بد دعائیں نکل رہی تھیں کہ کاش وہ بے اولاد ہو جائے، کیونکہ وہ بھی اس گھنونے کھیل میں برابر کی حصے دار تھی۔ میں وہاں سے اگلے ہی لمحے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرا دل رو رو کر مجھ سے شکوہ کر رہا تھا کہ ایسی اولاد کو پیدا ہوتے ہی میں نے مار کیوں نہ دیا۔ میں جب یہاں آئی تھی تو میں نے بہت سی عورتوں سے اس کے متعلق سنا تھا، لیکن جب مجھے یقین نہ ہوا، اور ہوتا بھی کیسے کیونکہ مجھے اپنی بیٹی سے اس سب کی وہم و گمان میں بھی امید نہ تھی، میں آج اپنی بیٹی کے مقابل کھڑے ہو کر اس کا ظلم پکڑنا چاہتی تھی اور اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ اگرچہ مجبور ہے تو کوئی مجبوری ایسی نہیں کہ وہ اسے ایسے گھٹیا کام پر لے آئے۔ اگر مجھے اس کھیل کا پہلے سے معلوم ہوتا تو میں اسی لمحے اپنا جنازہ دیکھنا بھی حرام کر دیتی۔ میں ایک لمحہ نہ بیٹھی، میری نظریں مستقل باہر کی جانب تھیں۔ جب میری نظر میری بیٹی اور داماد پر پڑی، میری بیٹی سے کمزوری اور نقاہت کے باعث چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میرا داماد ایک ہاتھ سے صندوق تھامے ہوئے تھا اور دوسرے سے میری بیٹی کو۔ میں فوراً ان کے پیچھے بھاگی۔ مجھے احساس ہوا کہ پورے گھر میں موت کا احساس سناٹا ہے، ہر کوئی اپنے کمرے میں بند تھا۔ میں جلدی جلدی نیچے اترنے لگی، لیکن دوسرے کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے میرے قدم ٹھہر گئے۔ وہ کمرہ میری بیٹی کے جیٹھ کا تھا۔ ادھر سے اس کی جیٹھانی کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، لیکن آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ میں صاف سن سکتی تھی۔ میں رکنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی ان کی گفتگو کو چھپ کر سننا چاہتی تھی، لیکن اندر موضوع میری بیٹی کی ذات تھی اور وہ جو کہہ رہے تھے اسے سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میرے شک پر یقین کی مہر لگ چکی تھی۔ میرا سانس لینا بھی دوبر ہو گیا۔ میں اگلے لمحے ہی وہاں سے تیزی سے نکلی اور باہر آئی تو دیکھا جو لوگ جا چکے تھے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ جب میری نظر میری بیٹی کی گاڑی پر پڑی، میں اگلے ہی لمحے تیزی سے اندر گئی اور اپنی بیٹی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ گاڑی کی چابی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو چابی مجھے ڈریسنگ ٹیبل پر ہی ملی، لیکن ساتھ ہی میری نظر ایک خون آلود کپڑے پر بھی پڑی۔ میرے سینے میں دھڑکتا دل پل بھر کو ساکت ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے میں واپس پلٹی، گاڑی سٹارٹ کی اور ندی کے راستے ڈال دی۔ میں تیزی سے گاڑی چلا رہی تھی، مجھے 15 منٹ کا وقت لگا۔ میں ندی کنارے پہنچ کر اتری اور دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، میری بیٹی اور داماد بھی نہیں تھے۔ میں نے ندی میں نظر دوڑائی، دیکھا کہ ایک لکڑی کا صندوق جو آدھے سے زیادہ پانی میں ڈوب چکا تھا، وہ ایک لکڑی سے ہی اٹکے ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا۔ میں جلدی سے سوچنے لگی کہ اس صندوق کو کیسے نکالوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اندر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد مجھے وہاں سے ایک لڑکا گزرتا نظر آیا۔ میں نے اسے بلایا اور معاوضہ طے کیا اور اسے صندوق نکالنے کا کہا۔ وہ لڑکا کچھ توقف کے بعد مان گیا اور وہ تیراکی میں ماہر تھا۔ تبھی 5 منٹ میں وہ صندوق لیے باہر نکلا۔ میں نے اسے 500 کا نوٹ دیا۔ وہ مجھ سے صندوق کے متعلق پوچھنے لگا تو میں نے اسے کہا اس میں تیرا ذاتی سامان ہے۔ وہ لڑکا خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ٹوٹتے دل سے وہ صندوق کھولا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور سانس سینے میں اٹک گئی کہ اس میں تو میری بیٹی کے شوہر کا میرا نام شگفتہ ہے۔ میں کراچی شہر کی رہنے والی ہوں اور سوشل ورکر ہوں۔ میرے شوہر کا انتقال 5 سال پہلے کینسر کی وجہ سے ہوا تھا۔ میری صرف ایک بیٹی ہی ہے جس کا نام زنیرہ ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کی پرورش مکمل
میں نے ہی کی۔ اخراجات کا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ہمارا اپنا کاغذ کا کاروبار تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہترین تعلیم دلوائی اور اسے ہر طرح سے بااعتماد اور مضبوط بنایا۔ وہ میڈیکل کی پڑھائی پڑھ رہی تھی۔ پڑھائی کے بعد جب ہاؤس جاب کی تو میں نے اس کے لیے اچھے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ اسی دوران میری بیٹی نے بتایا کہ امی میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں، اس کا نام ثاقب ہے، وہ لڑکا بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اچھے خاندان سے ہے، اس سے ہمارے کاروبار اور دولت کا بھی لالچ نہیں۔ میں ملاقات کے لیے مان گئی۔ اگر شادی کرنی ہی تھی تو بیٹی کی پسند جاننے میں مسئلہ نہ تھا۔ 2 دن بعد زنیرہ نے مجھے بتایا کہ امی شام کو ثاقب آنے والا ہے۔ میں نے ڈنر کی تیاری کر لی۔ وہ لڑکا شام کو آیا، صورت اور شکل سے بے انتہا خوبصورت تھا۔ اس کا لباس دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت رئیس خاندان سے ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی بیٹی کی پسند کو سراہا، لیکن پھر جب اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ جانا تو مجھے ثاقب اپنی بیٹی کے لیے مناسب نہ لگا۔ وہ ایک وڈیرے کا پوتا تھا اور اس کا دادا گاؤں کا مائی باپ کہلاتا تھا، اور مجھے ایسے لوگوں کی روایتیں پسند نہیں تھیں جو ان کے نزدیک انسانی جان سے زیادہ عزیز ہوتی تھیں۔ میں نے اگلے دن اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری بیٹی میرے فیصلے پر ہمیشہ کی طرح سر جھکائے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ وہ میرے سامنے ڈٹ گئی کہ وہ شادی کرے گی تو صرف ثاقب سے، ورنہ کسی سے نہیں کرے گی۔ میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی پر وہ نہ مانی۔ پھر مجھے ہی آخر ماننا پڑا۔ ثاقب اور میری بیٹی کا رابطہ کئی سالوں پرانا یا کالج کے وقت کا نہیں تھا، بلکہ کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا تھا۔ خاندانی رئیس لوگ خاندان سے باہر کی لڑکیوں کو قبول نہیں کرتے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ثاقب کے گھر والے اس کے لیے باقاعدہ زنیرہ کا رشتہ لے کر آئے۔ میں نے زنیرہ کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد میں سمجھتی تھی کہ وہ لوگ شہر میں ہی رہیں گے، کیونکہ شادی سے پہلے ثاقب نے یہ بات واضح کی تھی، لیکن ان کے دادا کی ضد کہ بہو گھر میں رہے گی انہیں جانا ہی پڑا۔ مجھے غصہ بھی آیا کہ وہ اپنا کیریئر چھوڑ کر گاؤں جا رہی ہے، لیکن اب میرا اس پر اختیار نہ تھا، اس لیے مجبور تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد جب وہ گاؤں میں شفٹ ہو چکی تھی اور کافی خوش بھی تھی، تب مجھے بھی یہ خوشی کی خبر ملی کہ میری بیٹی ماں بننے والی ہے۔ میں دوڑی دوڑی اس کے پاس گئی اور یہ دیکھ کر حیران ہوئی، پھر خوش کہ حویلی بے انتہا حسین تھی۔ مزید اسے خوشی میں دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ میری بیٹی کے کمرے کے باہر ہر وقت ایک ملازمہ خدمت کے لیے کھڑی رہتی تھی۔ انتہا یہ تھی کہ وہ کتنے قدم چلتی ہے، اس کا بھی حساب کتاب رکھا جا رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھتے دل میں بے انتہا خوش تھی۔ دراصل حویلی میں سالوں بعد کوئی ایسی خوشی سننے کو ملی تھی۔ میں اس وقت وہاں رہی، لیکن پھر مجھے کام سے فون آنے لگے تو مجبوراً جانا پڑا۔ البتہ فون پر مستقل رابطہ رکھا۔ ڈلیوری کا وقت قریب تھا پر میں نہ جا سکی، لیکن اگلے ہی دن مجھے فون آیا کہ زنیرہ نے مردہ بچی کو جنم دیا تھا۔ مجھے بے انتہا رونا آیا۔ میں حویلی گئی تو دیکھا سب کا رویہ سرد تھا اور میری بیٹی حویلی میں نہیں تھی۔ ان کی والدہ یعنی میری سمدھن نے بتایا کہ وہ اولاد کے غم میں زیادہ دکھی تھی، اس لیے زنیرہ شہر کے قریبی علاقے میں رہ رہی ہے تاکہ جاب کر سکے۔ مجھ پر ایک اور حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ میری بیٹی شہر کے قریب رہ رہی ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں۔ اس وقت تو رات بہت تھی۔ میں نے صبح ہی زنیرہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اپنے جانے سے پہلے اسے صبح اپنے سامنے پایا۔ میں پہلے جب جاتی تھی تو وہ مجھے اپنے پاس روکتی تھی، لیکن اس بار وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی، امی آپ کب جائیں گی؟ مجھے کچھ عجیب لگا۔ اس کا لہجہ اور انداز پریشان سا تھا، جیسے وہ میرے یہاں آنے سے پریشان ہو گئی ہے۔ میں شام ہی اس سے مل کر شہر کے لیے نکل گئی۔ تب راستے میں 2 عورتوں کی گفتگو سنی۔ وہ آپس میں کہہ رہی تھیں کہ ملک ہاشم کے گھر میں نہ اس بار بھی پوتی ہوئی ہے، پر اسے اس کی ماں نے خود صندوق میں ڈال کر بہا دیا ہے۔ ملک ہاشم میری بہو کے سسر کا نام تھا۔ ان کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، لیکن میں نے ان کی باتوں پر یقین نہ کیا۔ مجھے اپنی اولاد پر بھروسہ تھا کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ جان بوجھ کر نہیں کر سکتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر اور سمجھدار لڑکی ہے۔ وہ عورتوں کو میں نے بری طرح جھڑک دیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اے لو بہن، ہم کوئی اپنے پاس سے بات تھوڑی کہہ رہے ہیں، پورے گاؤں میں بات پھیل چکی ہے۔
عابد حجام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن میں نے اس کی باتوں کی نفی کرتے ہوئے اس سے جھڑک دیا۔ گھر آ کر بھی میں الجھی رہی۔ مجھے بیٹی پر شک نہیں تھا، لیکن دل عجیب غم زدہ سا تھا۔ وقت ایک بار پھر تیزی سے گزرا اور 1.5 سال بعد میری بیٹی نے دوبارہ امید سے ہونے کی خوشخبری سنائی۔ میں اس بار بھی حویلی گئی۔ حویلی میں سب ہی خوش تھے، لیکن پہلے جیسا وہ ماحول نہ تھا۔ میں اپنی بیٹی کے پاس 3 دن ٹھہری اور اس دوران میں کافی حد تک مطمئن ہو چکی تھی۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی اور میرے لیے غم و غصے کی انتہا نہیں رہی جب فون پر بتایا گیا کہ میری بیٹی نے پھر سے مردہ بچی کو جنم دیا ہے۔ واپس دوڑی دوڑی گاؤں گئی۔ ایک بار پھر میں نے عورتوں کی چہمہ گوئیاں سنی کہ میری بیٹی نے اپنی بیٹی کو صندوق میں ڈال کر ندی میں بہا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹی زندہ پیدا ہوئی تھی اور پیدا ہونے کے بعد اسے مارا گیا ہے۔ اس بار ان کی باتوں میں انہیں جھڑک نہ سکی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگ اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس نے مجھے سب بتانا شروع کیا، اور جو وہ بتا رہی تھی اسے سنتے ہی میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بے یقینی ہی میں جب حویلی پہنچی، پھر پہلے کی طرح بتایا گیا کہ زنیرہ بہت زیادہ غمزدہ تھی، اس لیے اسے شہر لے جایا گیا ہے۔ میں جب شہر جانے کی بات کی تو انہوں نے مجھے صبح بھیجنے کا کہا، لیکن صبح میرے اٹھنے سے پہلے زنیرہ گھر پر موجود تھی۔ مجھے شک ہوا، زنیرہ کی سرگرمیاں مجھے مشکوک لگ رہی تھی۔ میں پھر زیادہ وقت نہ رکی۔ زنیرہ کی بے وجہ عجلت پر مجھے غصہ آ رہا تھا، اس لیے میں واپس لوٹ گئی۔ زنیرہ بات ہی نہیں کی۔ اسے یاد دلایا کہ شادی کے بعد صرف 2 بار گھر رہنے آئی۔ اس نے مجھ سے معذرت کی، کہا امی میں جلد آؤں گی، لیکن اسی جلدی میں پورا سال نکل گیا اور 1 سال 7 ماہ بعد پھر زنیرہ کی طرف سے امید ہونے لگی۔ لیکن اس بار مجھے رتی برابر خوشی نہ ہوئی۔ دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ میں نے معلوم کیا اور ڈیلیوری سے 1 ہفتہ پہلے زنیرہ کے گھر جا کر ٹھہر گئی اور بتا دیا میں ڈیلیوری تک اب یہیں رہوں گی۔ پہلے تو میں نے دیکھا زنیرہ میرے فیصلے پر پریشان ہوئی، پھر اس نے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ بہانے مجھے میری مصروفیات بتانے لگی۔ میں حتمی فیصلہ کر چکی تھی اور ڈٹی رہی، اور روز دوپہر 1 بجے کے قریب شہر جاتی اور شام 7 بجے لوٹتی۔ یہ ایک نیا معاملہ تھا، پہیلی پر پہیلی بنتی جا رہی تھی جسے مجھے کھولنا تھا۔ پھر وقت قریب آیا اور جو سب ہوا دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ میں وہ صندوق کے اندر کا سامان دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا۔ میں نے 2 ٹوک اپنی بیٹی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور واپس حویلی آ گئی۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ زنیرہ تو گھر آئی ہوئی نہیں، وہ غمزدہ تھی، اس لیے ثاقب اسے شہر لے گیا ہے۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ ایسا کون سا غم تھا جو شہر جا کر ختم ہو جاتا تھا؟ خاموشی سے وہاں سے نکلی اور گاڑی میں بیٹھ کر موبائل چیک کیا اور اپنی بیٹی کا فون ملایا۔ فون داماد نے اٹھایا۔ میں نے اس سے کہا مجھے ابھی وہاں آنا ہے جہاں زنیرہ ہے۔ تو وہ ایک دم پریشان ہو گیا اور کہا ہم کچھ دیر میں گاؤں لوٹ رہے ہیں، پر میں نے سختی سے کہا اگر ابھی کے ابھی مجھے پتہ نہ دیا تو میں زنیرہ سے اپنا ہر رشتہ توڑ دوں گی۔ دھمکی کامیاب ہوئی اور میرے داماد نے چاروں ناچار مجھے پتہ دے دیا۔ مجھے 4 گھنٹے لگے اس پتہ پر پہنچنے میں، لیکن وہاں میرے لیے بہت بڑا جھٹکا تیار تھا۔ اسے دیکھتے میرے قدم واضح لڑکھڑاتے تھے۔ جب میں وہاں پہنچی تو دروازہ میرے داماد نے کھولا۔ میں اندر جانے ہی لگی تھی کہ 4 سالہ عمر جتنی بچی میرے داماد کے پیروں سے چمٹ کر ہنسنے لگی تو میرے داماد نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ بچی ہنستے ہوئے میرے داماد کے گال پر انگلی مارنے لگی۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو میرے داماد سے پوچھنے لگی پاپا یہ کون ہے؟ اس کا کہنا تھا۔ میں بے یقینی سے اپنے داماد کو دیکھنے لگی تو اس نے خاموشی سے اندر آنے کا راستہ چھوڑ دیا۔ میں خاموشی سے اندر داخل ہو گئی جب پیچھے سے میرے داماد کی آواز نے میرے قدم ساکت کر دیے۔ وہ اپنی بیٹی سے مخاطب تھا اور اس سے میرا تعارف نانی ماں کے نام سے کروا رہا تھا۔ میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا تو وہ بچی خوشی سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئیں۔ جب میرے داماد نے وہ بچی میری طرف بڑھائی تو میں نے پیار سے اسے تھام لیا۔ وہ میری نواسی تھی، اس میں میری زنیرہ کی جھلک تھی۔ میں بے اختیار اس کا چہرہ چومنے لگی۔ میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ کتنی خواہش تھی اس دل نے اور دعائیں بھی کیں کہ بیٹی اولاد کو دیکھوں،
میں اس سے پیار کرنے لگی اور اس کے بعد غصے سے اپنے داماد کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے بچی کو نیچے بٹھاتے اسے سختی سے پوچھا، زنیرہ کہاں ہے؟ تو اس نے خاموشی سے آگے بڑھتے ہوئے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے سامنے بیڈ پر میری زنیرہ سو رہی تھی۔ اس کے ایک طرف نو مولود پیدا ہوئی بچی تھی اور دوسری طرف 2 سالہ بچی لیٹی تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر بے یقینی سے اپنے داماد کو دیکھا تو اس نے کہا کہ 2 سال چند مہینے کی ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، اور یہ بڑی 4 سال کی، اس کا نام لائبہ ہے، اور وہ چھوٹی ننھی سی پری جس کو پیدا ہوئے ابھی 1 دن ہوا ہے، اس کا نام ابھی نہیں رکھا۔ وہ بتا رہا تھا اور میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ میں کچھ بولنے کے قابل بھی نہ رہی، صرف اپنے داماد کو دیکھتی رہ گئی تو اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور بولا، آپ پلیز میرے ساتھ باہر لان میں چلیں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ میں نے کچھ سخت کہنا تھا جہاں پر ضبط کر گئی۔ باہر آنے کے بعد اس نے مجھے سب شروع سے بتانا شروع کیا، جسے سنتے ہی میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ بتا رہا تھا کہ میری ملاقات زنیرہ سے اسپتال میں ہوئی۔ میں پہلی نظر میں اس کو پسند کر چکا تھا، لیکن اپنے خاندان کی بوسیدہ رسومات اور گھٹیا سوچ کے باعث میں کسی ایسی لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا تھا جو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہی دماغی دباؤ کا شکار ہو جائے۔ یا آخری نتیجہ علیحدگی نکلے، اور علیحدگی بھی ہمارے خاندان کی روایات کے سخت خلاف ہے کہ جان جائے پر عورت کا جنازہ اس کے شوہر کے گھر سے ہی اٹھے، لیکن میں پھر اس کی طرف پوری طرح سے کھنچ رہا تھا اور پھر میں نے اس سے بات چیت شروع کی۔ اسی دوران اس نے بتایا کہ وہ خاندان میں اکلوتی اور لاڈلی لڑکی ہے۔ اس کے خاندان میں بیٹیاں نصیبوں سے اور مرادوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی 3 پھوپھو تھیں اور تینوں ہی بیٹی کی رحمت سے محروم۔ میرا دل اچانک چمک گیا کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ پہلی گھٹیا روایت تھی، اولاد لڑکا ہونا ضروری تھا، یعنی وارث۔ اس کے بعد جتنی بھی بیٹیاں ہوں اس سے کوئی غرض نہیں۔ میرے بڑے بھائی جو مجھ سے عمر میں 12 سال بڑے ہیں، ان کی بیوی کے زبردستی 4 ابورشن کروائے گئے کیونکہ چاروں میں بیٹی آئی تھی۔ میرے بھائی بہت روئے، چھوڑ جانے کی دھمکی دی۔ میری بھابھی کسی صورت راضی نہیں تھی، لیکن میرے دادا اپنے بزرگوں کی روایات کے پیروکار تھے اور ان کی عزت پر یہ گہری ضرب تھی۔ اگر پہلی اولاد بیٹی ہوتی، اگر بھیا چھوڑ جانے کی دھمکی دیتے تو میرے دادا نقصان پہنچانے کی، اور وہ ایسا کر بھی سکتے تھے کیونکہ بھابھی بھی خاندان سے ہی تعلق رکھتی تھی، اس لیے انہیں مارنا ہی پڑا۔ نتیجہ یہ نکلا، چوتھے آپریشن کے بعد میری بھابھی ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے اور ان کی گود تاحیات اجڑ گئی۔ جب دوسرے بھائی کی شادی ہوئی جو مجھ سے 5 سال بڑا تھا، تو شادی کے 6 ماہ بعد پتہ چلا کہ وہ بانجھ ہے۔ گھر میں وقت کے ساتھ ویرانی بڑھتی گئی اور دونوں بھابھیاں بے اولادی کی محرومی کے باعث کمرے تک ہی محدود ہو کر رہ گئیں۔ دادا حضور بھی بالکل۔ جب میں نے یہ سنا کہ زنیرہ کے خاندان میں صرف بیٹے ہوتے ہیں تو میں یہ سن کر خوش ہو گیا، لیکن میں اس لمحے میں یہ بھول گیا کہ اولاد تو باپ کے نصیب سے ہوتی ہے۔ میں نے زنیرہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ شادی ہونے کے کچھ وقت بعد جب زنیرہ نے خوشخبری سنائی اور پھر الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اس میں بیٹی آئی، میں حیران تھا کہ اتنی ناقدری کے باوجود اللہ مجھے رحمت سے نواز رہا تھا۔ اس لمحے میرے احساسات تبدیل ہو گئے۔ الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی کے باوجود میں بے انتہا خوش تھا۔ جب میرے گھر والوں نے الٹرا ساؤنڈ کروانے کا کہا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ تب زنیرہ نے مجھ سے اس جھوٹ کی وجہ پوچھی تو مجھے وجہ بتانی پڑی۔ میں نے زنیرہ کو سب کچھ بتا دیا۔ پہلے تو وہ مجھ سے بہت خفا ہوئی، چھوڑ جانے کی دھمکی بھی دی، مجھ سے بدظن ہو گئی، لیکن پھر میں نے اسے یقین دلایا اور منایا کہ مجھے بیٹی ہونے پر کوئی اعتراض، کوئی ملال نہیں، بہت خوش ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ڈر رہی تھی اور اس کا ڈرنا جائز تھا۔ وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، اس لیے چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر جب اولاد ہوتی تو مردہ بتا کر ہم شہر آ جاتے، یہاں ہم بیٹیوں کی پرورش کرتے۔ وہ بول کر خاموشی سے سر جھکا گیا تو میں نے پوچھا، تو صندوق کا کیا چکر ہے؟ میں نے وہ صندوق کھول کر دیکھا تو اس میں تمہارا ایک کرتا اور ایک گوشت کا لوتھڑا تھا۔ میرے داماد نے چونک کر سر اٹھایا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ چھوٹا کھیل ہم نے اس لیے کھیلا کہ دادا حضور کو یقین ہو جائے۔ میں خاموشی سے اپنے داماد کو دیکھنے لگی، پھر غصے سے پوچھا، یہ سب کس کس کو پتہ ہے؟ تو اس نے کہا، حویلی میں دادا حضور کے علاوہ سب کو معلوم ہے۔ میں بری طرح چونکی
تو اس نے کہا وہ سب خوش ہیں کہ ہمارے خاندان میں اولادیں ہیں، وہ ملنے بھی آتے ہیں، ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے اپنے داماد سے غصے سے پوچھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس نے کہا کہ زنیرہ نے بتانے سے منع کیا تھا کہ آپ بہت جذباتی ہیں، آپ یہ سب برداشت نہیں کریں گی بلکہ دادا کے پاس پہنچ جائیں گی۔ اس نے کہا میرا دماغ سن ہو گیا، میری بیٹی میری ماں بن رہی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ برداشت کرنا محال ہو گیا، یہ بات تو مجھے پہلے سے معلوم تھی، وہاں بیٹی کی چاہ نہیں کی جاتی۔ جب میں پہلی بار وہاں رکنے گئی تھی تب میں نے خوشی میں سب کو بیٹا ہوگا کرتے سنا تھا، تو میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی کہ گاؤں کے لوگ ہیں، ان میں شاید بیٹے کی چاہ زیادہ ہو۔ جب میں تیسری دفعہ گئی تو میں نے اتنی زیادہ شدت پسندی دیکھی کہ اپنی بیٹی کو بھی صفاقی سے کہتے سنا کہ اس بار مجھے بیٹا ہی ہوگا، مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ پھر گاؤں والوں کی باتیں سنی کہ وہ بیٹی کو مار دیتی ہے تو میں انتہا پر پہنچ گئی۔ میں اسی وقت وہاں سے اٹھی، میرا داماد مجھے روکنے لگا، میں وہاں نہ رکی، میں وہاں سے نکلی اور واپس گاؤں لوٹنے لگی۔ راستے میں میں نے اپنی ٹیم سے رابطہ کر کے انہیں سب بتایا، میری مکمل مدد کو راضی تھے۔ میری بیٹی کی سوچ صحیح میں واقعی جذباتی تھی، مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا، نہ ہی کچھ غلط دیکھتے خاموش رہ سکتی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کی بزدلی پر بھی افسوس تھا۔ میں شام ڈھلنے سے پہلے حویلی پہنچی اور غصے سے دادا کو بلانے کہا۔ سب میرے رویے پر حیران تھے۔ جب دادا نیچے آئے میں نے ساری حقیقت سامنے رکھتے ان کو بہت زیادہ سنایا، حقارت سے ملامت کی، ان کو بد دعائیں دینے لگی۔ سب حیران رہ گئے کیونکہ دادا بہت طاقتور سربراہ تھے، گھر کا تنکا تنکا ان کے نام تھا، جبکہ دادا خاموش کھڑے تھے۔ سب پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے جب دادا حضور آگے بڑھ کر بڑی بھابھی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، وہ سن ہو کر دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی کی پیدائش سے بے خبر نہیں ہوں، نہ ہی اس حقیقت سے ناشنا ہوں، پر مجھے ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے ملنے کی کوشش کرتا، کیونکہ جو تمہارے ساتھ ظلم کر چکا ہوں اس کے بعد ثاقب کی اولاد کو سینے سے لگانا ناانصافی ہوتی، لیکن مجھ میں معافی مانگنے کا حوصلہ نہیں تھا، اور کارڈ بھی اپنی جگہ جا بجا۔ مجھے اس وقت احساس جرم ہو گیا جب میرا دوسرا بیٹا بانجھ نکلا۔ قدرت نے بہت گہری سنائی تھی، لیکن اس افسوس کا کیا فائدہ۔ ثاقب کے دادا ان سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے اپنے ظلم زیادتی کا مجھے ادراک تھا، بس وارث کی چاہ میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ میری بھابھی نے روتے ہوئے غصے سے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ وہ بے اولاد تھی اور روتے ہوئے کہنے لگی آپ نے 4 قتل کیے ہیں، وہ بھی میری اولاد کے، میں معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بھی وہاں سے لوٹ کر اپنی بیٹی کے گھر آئی تو وہ جاگ رہی تھی، مجھ سے مل کر بہت روئی۔ میں سخت خفا رہی اس سے اور 2 دن وہ مجھے مناتی رہی، پر میں نہ مانی، پھر مان گئی۔ نواسی نے اس کی سفارش کروائی تو میں انکار نہ کر سکی، اس کی معافی قبول کر لی۔ اب ہم سب بہت خوش ہیں، میری بیٹی اپنے گھر میں خوشحالی سے آباد ہو گئی ہے اور اس کا شوہر میری توقع کے برعکس بہت اچھا انسان ثابت ہوا۔ میری بیٹی اپنی بیٹیوں کے ساتھ حویلی میں لوٹ گئی ہے۔ جس دن یہ سب ہوا دادا نے معافی مانگی، اسی رات ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جاتے ہی حویلی میں رونق آ گئی۔